امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی امید، خواہش اور خواب ہے کہ سعودی عرب جلد اسرائیل سے تعلقات بحال کر کے معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بن جائے گا۔ دورہ سعودی عرب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کا اسرائیل کو تسلیم کرنا ان کی عزت افزائی ہوگی۔ ایسا ہوا تو یہ مشرق وسطیٰ کے مستقبل کے لیے بہت اہم پیش رفت ہوگی۔ سعودی عرب یہ فیصلہ اپنے لیے مناسب وقت میں کر سکتا ہے۔ فلسطین سے متعلق گفتگو میں کہا کہ غزہ کے عوام کے ساتھ ناروا سلوک ناقابل تصور ہے، یہ ڈراؤنا خواب ختم ہونا چاہیے۔ امریکی صدر نے شام پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا۔ ایران سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران دہشت گردی کے بجائے تعمیری پالیسیاں اختیار کرے، خطے اور دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ ایران نے امن کی پیشکش کو نظر انداز کیا تو پابندیوں کے ذریعے سخت پالیسیاں جاری رکھیں گے۔ جنگیں پسند نہیں، دنیا بھر میں امن دیکھنا چاہتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی عرب میں خطاب۔ کہا چند روز پہلے ان کی انتظامیہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتے ہوئے پرتشدد حملوں کو ختم کرانے کے لیے بڑی کامیابی سے تاریخی فائر بندی کرائی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے تجارت کا استعمال کیا اور دونوں ممالک سے کہا کہ آؤ ایک دوسرے پر ایٹمی میزائل پھینکنے کے بجائے آپس میں تجارت کرتے ہیں، جس کے بعد جنگ رک گئی۔ اگر یہ جنگ نہ رکتی تو اس میں لاکھوں لوگ مر سکتے تھے۔ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے، جنگ بندی کے دوران پاکستان بھارت کے اقدامات پر نظر رکھے گا، دنیا بھی اس پر نظر رکھے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا اشتعال انگیز اور نفرت انگیز بیان مسترد کر دیا۔ ساتھ ہی خبردار کر دیا کہ پاکستان امن کی خواہش رکھتا ہے لیکن کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سنتاس معاہدے کے تحت پاکستان اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ہر ضروری اقدامات کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے دو ٹوک انداز میں کہا نریندر مودی کا بیان ظاہر کرتا ہے کس طرح جھوٹے بیانیے گھڑ کر جارحیت کا جواز بنایا جاتا ہے۔ جنگ بندی کئی ممالک کی کوششوں سے ممکن ہوئی۔ بھارت کا یہ کہنا ایک اور سفید جھوٹ ہے کہ پاکستان مایوسی اور بے بسی میں جنگ بندی چاہ رہا تھا۔ بھارت نے پہلے بے گناہ پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا، پھر پاکستانی فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ بھارتی جارحیت پر پاکستان کا جواب محتاط اور صرف فوجی تنصیبات کے خلاف تھا۔ پاکستان نے بھارتی فوجی صلاحیت اور اہداف کے خلاف اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی وزیر اعظم کی تقریر کو شکست خوردہ شخص کی بڑبڑ قرار دے دیا۔ کہا بطور سیاسی کارکن وہ سمجھتے ہیں کہ مودی کے اقتدار کے دن گنے جا چکے۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی واشنگٹن کے پروفیسر حسن عباس نے کہا ہے کہ 10 مئی کو بھارت نے امریکہ سے درخواست کی کہ پاکستان سے ہمارا سیز فائر کرا دیں۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو میں کہا امریکی صدر نے ٹویٹ میں جو کشمیر کا ذکر کیا وہ پاکستان کی شرط تھی، ورنہ کشمیر کا ذکر نہ ہوتا۔ بھارت کو ٹرمپ کا یہ کہنا کہ آپ کے ساتھ تجارت بند کر دیں گے بھارت کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ پروفیسر حسن عباس نے کہا کہ بھارت کی پالیسی نے جو رخ اختیار کیا ہے اس پر امریکہ میں بھارت کے حامی بھی خاموش ہیں۔ پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد کے ایک اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی اہلکار سفارتی حیثیت کے منافی سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا۔ متعلقہ بھارتی اہلکار کو 24 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت۔ دفتر خارجہ نے بھارتی ناظم الامور کو طلب کر کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ بھارتی حکومت نے پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر 24 گھنٹے میں بھارت چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی ناظم الامور کو اس حوالے سے ڈی مارچ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا نے بھارتی پنجاب میں 2 افراد کو مبینہ طور پر پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دونوں افراد پر پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک اہلکار کے لیے جاسوسی کا الزام ہے۔ ایک ملزم پر بھارتی فوج کی نقل و حرکت کی معلومات لیک کرنے کا الزام ہے۔ جاسوسی کے الزام میں گرفتار 2 افراد میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ پاکستان اشتعال انگیزی میں نہ پھنسے، ترکی اچھے اور برے ہر وقت میں پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر رجب طیب ایردوان کا پاکستان کی حمایت کا واضح اعلان۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا خواہش ہے کہ جنگ بندی سے قائم ہونے والا پرسکون ماحول تمام مسائل بالخصوص پانی کے مسئلے کے حل کو آسان بنائے۔
ترکی نے پاکستان اور بھارت کے درمیان انتہائی خطرناک سطح تک پہنچنے والے تناؤ کو کم کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی، اپنے بھائی وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا۔ ترکی پاکستانی بھائیوں کو ان کے صبر و تحمل اور دانشمندانہ موقف پر ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ 6 اور 7 مئی کی رات کو پاک فضائیہ کے جوابی کارروائی کے دوران بھارتی فضائیہ کے طیاروں نے فضا سے فضا میں ایک بھی میزائل پاکستانی طیاروں کی طرف فائر نہیں کیا۔ انہیں ٹارگٹ لاک کرنے کے لیے بھی کیوز ہی نہیں ملے۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن شہزاد اقبال جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں اہم تفصیلات سامنے لے آئے۔ کہا 9 اور 10 مئی کی رات کو جب بھارت نے نور خان ایئر بیس سمیت پاکستان کے دیگر ایئر بیسز کو نشانہ بنایا تو اس دن بھی پاکستان کی جوابی کارروائی کے دوران بھارت کا ایک بھی طیارہ ہوا میں نہیں تھا، کیونکہ 5 طیاروں کے نقصان سے بھارتی فضائیہ ڈری ہوئی تھی، اس لیے اس وقت پاک فضائیہ کو فری ایئر سپیس مل گئی تھی۔ بھارت کے پاس دفاعی نظام S-400 کی 4 بیٹریز تھیں۔ آدم پور ایئر بیس میں نصب بیٹری پاکستان نے تباہ کر دی تھی۔ منگل کو جب بھارتی وزیر اعظم نے وہاں کا دورہ کیا تو کسی اور مقام میں نصب S-400 کی بیٹری لا کر دکھائی گئی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی طرف سے گرائے گئے بھارتی طیاروں کے 2 پائلٹس ہلاک ہو چکے ہیں اور 3 زخمی ہیں۔ بھارت کے خلاف پاک فضائیہ کے شاہینوں کی شاندار کارکردگی کو ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے خود لیڈ کیا۔ خفیہ کمان سینٹر سے سارے آپریشن کی خود نگرانی کی ہدایات دی۔ ایک موقع پر جب 6 اور 7 مئی کو جموں کشمیر اور شیخوپورہ میں شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو ایئر چیف کے حکم پر اوفینسو کاؤنٹر ایئر آپریشنز شروع کیا گیا۔ روزنامہ جنگ اور دی نیوز میں شائع اعزاز سید کی رپورٹ کے مطابق ایک موقع پر ایئر چیف نے پائلٹس کو ہدایت دی کہ مار دو انہیں مار دو، پاکستان کی حدود میں 1 انچ بھی داخل نہ ہونے دو۔ اس فضائی جھڑپ میں پاکستان نے 5 بھارتی طیاروں کو مار گرایا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں کا نشانہ بننے والے بھارت کے طیارے کہاں کہاں گر کر تباہ ہوئے، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تباہ ہونے والے طیاروں کے پائلٹ زخمی یا لاپتہ بھی ہوئے۔ ایک بھارتی طیارہ ضلع اننت ناگ میں گر کر تباہ ہوا، جس کے پائلٹ کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لاپتہ بھارتی پائلٹ کی ایجیکشن سیٹ اننت ناگ سے مل گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دوسرا بھارتی طیارہ مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ کے علاقے پامپورہ میں گرا، جس کے زخمی پائلٹ کو سری نگر اسپتال منتقل کیا گیا۔ تیسرا بھارتی طیارہ مقبوضہ جموں کی تحصیل اخنور میں گرا، جس میں سوار 2 پائلٹس زخمی ہو کر اخنور اسپتال پہنچے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایک بھارتی طیارہ مقبوضہ جموں کشمیر کی تحصیل رام بن میں گرا ہے۔ اس بھارتی طیارے کے زخمی پائلٹ کو ادھم پور اسپتال منتقل کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی فضائیہ کا ایک طیارہ مشرقی پنجاب کے علاقے بھٹنڈا میں گر کر تباہ ہوا۔ ISPR نے حالیہ بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تفصیلات جاری کر دی۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب سے شروع ہونے والے بھارت کے بلا اشتعال حملوں میں 7 خواتین اور 15 بچوں سمیت 40 شہری شہید اور 121 زخمی ہوئے۔ مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، 78 جوان زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق شہداء میں اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف سمیت پاک فضائیہ کے اورنگزیب، نجیب، فاروق اور مبشر شامل ہیں۔ نائک عبد الرحمان، لانس نائک دلاور خان، لانس نائک اکرام اللہ، نائک وقار خالد، سپاہی محمد عدیل اکبر، سپاہی نثار شامل ہیں۔ بھارتی حملوں میں زخمی افراد کمبائنڈ ملٹری اسپتال راولپنڈی میں زیر علاج ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ شہداء کی عظیم قربانی، ہمت، لگن اور غیر متزلزل حب الوطنی کی لازوال علامت ہے، جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان واضح کر چکا، سنتاس معاہدے سے چھیڑ چھاڑ، پاکستان کے پانی کا رخ موڑنا یا اسے روکنے کی کوشش اقدام جنگ ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پھر خبردار کر دیا۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا، ہم نے اپنی برابری اور دفاعی توازن ثابت کر دیا، اب مثبت انداز میں آگے دیکھنا چاہیے، جامع مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے کردار ادا کرنے سے متعلق سوال پر کہا کہ ان کے خیال میں ٹرمپ کا یہ کہنا بہت اہم ہے، خطے میں عدم استحکام اور خطرات کی اصل وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ پاکستان بھارت سے جامع مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہے، لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بج سکتی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ بھارت کے پاس پاکستان کا پانی روکنے کی صلاحیت ہی نہیں،
نہ بھارت نے اب تک پاکستان کا پانی روکا ہے، پانی کی فراہمی معمول کے مطابق جاری ہے۔ برطانوی ٹی وی کو انٹرویو میں عثمان عطا نے کہا کہ پاکستان کی فتح روز روشن کی طرح آیا ہے، سیز فائر پاکستان کی کمزوری نہیں بلکہ حکمت عملی کی کامیابی ہے۔ بھارت کے نقصانات سب کے سامنے ہیں، بھارت مزید کشیدگی جھیلنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ بھارتی خارجہ پالیسی کا واحد سب سے بڑا اسٹریٹجک ہدف پاکستان اور چین کو الگ رکھنا ہے۔ اگر پاکستان اور چین کو جڑنے دیا تو کسی وہم میں نہ رہیں، اپنے سامنے کھڑی طاقت کو کم نہ سمجھیں۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی کی 2022 میں لوک سبھا میں کی گئی تقریر وائرل ہو گئی۔ تقریر میں راہل گاندھی نے مودی سرکار کی خارجہ پالیسی میں اسٹریٹجک غلطیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ نے پاکستان اور چین کو ایک ہونے دیا تو یہ بھارتی عوام کے خلاف سب سے بڑا جرم ہوگا۔ بھارت کے سابق کابینہ چیف جنرل منوج نروانے نے بھارتی میڈیا کی جانب سے جنگ بھڑکانے کی باتوں پر برس پڑے۔ جنرل ریٹائرڈ منوج نروانے نے کہا کہ جنگ کوئی بالی ووڈ کی فلم نہیں ہوتی، جنگ ایک سنگین معاملہ ہوتا ہے۔ جس طرح عوامی سطح پر بھرپور جنگ پر اکسانے کی کوشش کی گئی وہ افسوسناک ہے۔ کسی بھی جنگ سرحدی علاقوں میں آباد شہریوں بالخصوص بچوں پر ہولناک نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے جتنا ممکن ہو جنگ سے گریز کرتے ہوئے پرامن مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر دو طرفہ معاملہ ہے۔ بھارت کی جموں کشمیر پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اسے دو طرفہ طور پر ہی طے کیا جائے گا۔ نیوز بریفنگ میں ترجمان ردندر جسوال نے بتایا کہ پاکستان نے 10 مئی کو 2 مرتبہ بھارت سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ سندھ طاس معاہدہ معطل رہے گا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے 21,000 کروڑ روپے کی ہیروئن اسمگلنگ کیس کو لشکر طیبہ کی فنڈنگ سے جوڑنے کی بھارتی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی کوشش کو مسترد کر دیا۔ کہا تفتیشی ادارے کے پاس ملزم کو کسی کالعدم تنظیم سے جوڑنے کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں۔ اس کیس کو لشکر طیبہ سے جوڑنے کی کوشش قبل از وقت ہے۔ سپریم کورٹ نے ملزم ہرپریت سنگھ تلوار کی ضمانت مسترد کرتے ہوئے گجرات ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ وہ 6 ماہ بعد ضمانت کے لیے متعلقہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ بھارتی کرائم ایجنسی نے 2021 میں مندرا پورٹ سے 2,988 کلو گرام ہیروئن برآمد کی تھی۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر عہدے سے مستعفی، کہا استعفیٰ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کے حوالے کر دیا ہے۔ پارٹی قیادت کی ہدایت پر استعفیٰ جمع کرایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جنید اکبر کا استعفیٰ موصول نہیں ہوا، خبر ملی کہ انہوں نے دے دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ ملاقات میں بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ جنید اکبر تنظیم سازی پر توجہ دیں۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں اہل خانہ کی ملاقات، علیمہ خان سمیت بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنوں نے ملاقات کی۔ بانی پی ٹی آئی کے ترجمان نیاز اللہ نیازی کی جیل حکام کی جانب سے وکلاء کو ملنے نہ دینے کی شکایت، کہا دی جانے والی فہرست میں شامل 3 وکلاء کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اور پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن کا نام سفری پابندیوں کے فہرست سے نکالنے کا حکم، دونوں کو بیرون ملک جانے کی اجازت کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے تحت زیر تعمیر سڑکوں، گلیوں اور نکاسیاب کے منصوبوں کا معائنہ کیا، بروقت تکمیل کی ہدایت۔ گلیوں کے معائنے کے دوران دکانداروں اور شہریوں سے بات چیت کی، سرکاری نیرخنامے بھی چیک کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا میں لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے تحت تعمیر، گلیاں اور سڑکیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے خود یہاں آئیں۔ بلوچستان کے ضلع نوشکی سے 3 روز قبل اغوا کیے گئے 4 ڈرائیورز کو قتل کر دیا گیا۔ لیویز حکام کے مطابق قتل کیے گئے افراد کا تعلق پاک پتن اور رحیم یار خان سے ہے۔ وطن پر جان قربان کرنے والے پاک فوج کے شہید حوالدار محمد نوید کی نماز جنازہ لاہور میں ادا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی شرکت۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے شہید حوالدار محمد نوید کی جسد خاکی کو سلامی دی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ شہید حوالدار محمد نوید نے دفاع وطن کے دوران جام شہادت نوش کیا، قوم بہادر سپوت کو سلام پیش کرتی ہے۔
پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے آزاد کشمیر سمیت ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں، پنجاب بھر کے اسکولز میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور یوم تشکر، آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر جشن، مظفر آباد آزاد کشمیر میں اسپیکر آزاد جموں کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر کی قیادت میں ریلی، 8 مقام میں سول سوسائٹی نے پاکستان زندہ باد ریلی نکالی، جیکب آباد میں طلباء اور اساتذہ کا پریس کلب تک مارچ، عمرکوٹ کے علاقے شوروں میں ہندو برادری کی پاک فوج سے اظہار یکجہتی، کندکوٹ، لودھرا، حافظ آباد، نارووال اور کمالیہ میں بھی یوم تشکر کی تقریبات۔ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وطن عزیز کے دفاع کے لیے ڈٹ جانے والے جوان، بہادر مسلح افواج اور رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنا شکریہ اور دعاؤں بھرا پیغام اور 10 سیکنڈز کی ویڈیو میں ہمیں بھیجیں۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر۔ بھارت کے خلاف فتح پر گورنر ہاؤس کراچی میں جشن، تقریب میں کیک کاٹا گیا، آتش بازی کی گئی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا، پاک افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاک افواج نے بتا دیا قوم کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ بھارت خطے میں عدم توازن چاہتا تھا۔ بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردوں کو پیغام ہے کہ تمہارے آقا خود کو نہیں بچا سکے، تمہیں کیا بچائیں گے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ مودی ہم تو جشن منا رہے ہیں، تمہارے ہاں صف ماتم کیوں ہیں؟ مودی ہم تو جنگ جیت کر آتش بازی کر رہے ہیں، تمہارے ہاں اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ امریکی صدر ٹرمپ کے دورہ سعودی عرب میں دونوں ممالک کے درمیان 142 ارب ڈالر کے دفاعی معاہدوں پر دستخط۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق دفاعی معاہدہ 600 ارب ڈالر کی سعودی سرمایہ کاری وعدے کا حصہ ہے۔ معاہدے میں جی ای گیس ٹربائنز کی برآمدات، توانائی کے شعبے میں 14 ارب 20 کروڑ ڈالر کا معاہدہ اور 4 ارب 80 کروڑ ڈالر کے 737 بوئنگ طیارے بھی معاہدے میں شامل ہیں۔ امریکی کمپنی سعودی عرب کو آلات کی تربیت اور خدمات بھی فراہم کریں گی۔ خبر ایجنسی کے مطابق سعودی عرب نے ٹرمپ سے F-35 جنگی طیاروں کی ممکنہ خریداری پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ جنوبی غزہ میں اسرائیل کا بڑا حملہ، مزید 60 افراد شہید۔ خان یونس کے یورپی اسپتال کے ہاتھے میں بنکر بسٹر بموں سے بمباری، کئی مقامات پر گہرے گڑھے پڑ گئے، قریب کھڑی بس زمین میں دھس گئی، زخمیوں کو نکالنے والوں پر بھی بمباری۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق حملے میں اسرائیل یحییٰ سنوار کے بھائی محمد سنوار کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ القسام بریگیڈز کا غزہ شہر میں اسرائیلی فوجی کی ہلاکت کا دعویٰ۔ جنسی حملوں کے الزام میں برطانوی رکن پارلیمنٹ پر فرد جرم عائد۔ پیٹرک اسپینسر پر لندن کے کلب میں 2 خواتین پر جنسی حملوں کا الزام لگایا گیا تھا۔ 37 سالہ اسپینسر 16 جون کو ویسٹ منسٹر میجسٹریٹس کورٹ میں پیش ہوں گے۔ اسپینسر کو کنزرویٹو پارٹی نے معطل کر دیا۔ HPL PSL 10 کے بقیہ 8 میچز کے شیڈیول کا اعلان۔ نئے شیڈیول کے تحت 17 مئی کو پشاور زلمی اور کراچی کنگز کے درمیان میچ راولپنڈی میں ہوگا۔ 18 مئی کو ڈبل ہیڈر ہوگا۔ 19 مئی کے میچز بھی راولپنڈی میں ہوں گے۔ پلے آف 21، 22 اور 23 مئی کو کھیلے جائیں گے۔ فائنل 25 مئی کو ہوگا۔ فائنل اور پلے آف کے تمام میچز قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ نیوزی لینڈ کے سابق کوچ مائک ہیسن پاکستان ٹیم کے وائٹ بال ہیڈ کوچ اور عاقب جاوید ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس مقرر۔ مائک قومی ٹیم کے وائٹ بال ہیڈ کوچ کی حیثیت سے 26 مئی سے ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ مائک ان دنوں PSL فرنچائز اسلام آباد یونائیٹڈ کے ہیڈ کوچ ہیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا کہنا ہے کہ مائک ہیسن اور عاقب جاوید مل کر پاکستان کرکٹ کی ترقی اور کامیابی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اور فرانس میں کانز فلم فیسٹیول کے آغاز پر ہالی ووڈ ستاروں کی غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ 350 سے زائد ستاروں کا کھلے خط میں فلسطینی صحافی فاطمہ حسونہ کو خراج تحسین۔ فاطمہ کی زندگی پر مبنی ڈاکیومنٹری فلمی میلے میں شامل۔ 18 ماہ تک غزہ میں ہونے والی جنگ کی کہانی دنیا کے سامنے پیش کرنے والی فاطمہ اپنے خاندان کے 10 افراد کے ساتھ اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہو گئی تھیں۔ کانز فلمی میلہ 24 مئی تک جاری رہے گا۔